السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتأته منیته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس الذي أحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک بڑا اہم اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اپنے بھائی کے لیے دوسروں کے لیے ہم وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے وہی ناپسند کریں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے ہم دوسروں کے لیے بھی وہ نہ چاہیں۔ یہ شریعت کا ایسا اصول ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو جہاں انسان آخرت میں کامیاب ہوگا، بہت سارے برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، وہیں اس کے مومن کامل ہونے کی یہ دلیل ہے، کامل مثالی مومن ہونے کی دلیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ دوسری حدیث میں آپ نے کہا ترمذی میں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابن ماجہ میں ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ سنن نسائی کی روایت میں من الخیر کا اضافہ ہے، یعنی خیر اور بھلائی کی چیزیں، اچھی چیزیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیمانے الگ رکھتے ہیں، اپنے لیے ہم الگ پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے الگ پیمانہ ہے۔ ہم اپنے لیے الگ سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے الگ سوچتے ہیں۔ اگر اس اصول پر عمل کر لیا جائے تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر جگہ یہ اصول رکاوٹ بنے گا۔ جو چیز میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے کیسے میں اس کو ناپسند کروں، جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا دوسروں کے لیے اس چیز کو میں کیسے پسند کروں۔ تو یہ چیز آتے ہی ذہن میں فوراً آدمی اس کام سے باز آ جائے گا۔ وہ نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے زنا جیسے گھناؤنے عمل کی اجازت مانگ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی چیز سے نفرت دلائی، اور آپ اس سے سوال کرتے گئے اتحبہ لأمک، اتحبہ لابنتک، اتحبہ لأختک، اتحبہ لعمتک، اتحبہ لخالتک۔ جس چیز کی تم اجازت پوچھ رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے لیے اس کو پسند کرو گے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے؟ وہ ہر بار سختی سے انکار کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات سمجھائی، ظاہر ہے کہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی ہوگی۔ اس نصیحت سے اس کے دل پہ بہت اثر ہوا، اور حدیث کے اندر ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس گناہ کی طرف کبھی
نظر نہیں ڈالی، کبھی گناہ کی طرف اس کا قدم آگے نہیں بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بھی دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ تو یہ بڑا عظیم اصول ہے کہ آدمی خیر اور بھلائی کی چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، الگ الگ پیمانے نہ رکھے، جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں۔ اور سب سے اہم چیز کی ہے ہماری آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے اس پر عمل کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا اور اس اصول پر عمل کرتا تھا کہ وہ دنیا میں لوگوں کے لیے وہی پسند کرتا تھا جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اصول پر عمل کر کے وہ انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں۔ اس صفت کو اپنانے سے ایک تو ہم اللہ کے نزدیک مومن کامل ہوں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔